اور حدیث میں آتے استخارہ جب آپ نے کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نادم نہیں ہونے دیں گے. اللہ کفایت کرتے ہیں، اب آپ کو ندامت نہیں ہوگی، ضرور اس کا نعم البدل عطا کریں گے. استخارے کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ استخارہ کیسے کرتے ہیں، اور یہ اگر الاؤڈ ہے تو یہ کن چیزوں کے لیے الاؤڈ ہے اور کن چیزوں کے لیے الاؤڈ نہیں ہے. اور میں اپنے اسکول کے بارے میں استخارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس سال لوں یا اگلے سال لوں، تو اس کے بارے میں. ہاں، استخارہ جو ہے وہ سنت ہے، اور کوئی بھی اہم امر ہو اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ آپ استخارہ کریں. جب استخارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کرتا ہے تو حدیث میں فرمایا کہ پھر نادم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی کفایت کر دیتے ہیں. تو استخارے کا طریقہ معروف ہے، 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت سے نفل پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا پڑھیں استخارے کی، جو احادیث سے ثابت ہے. چنانچہ صحیح بخاری شریف میں بھی ہے، اور بہشتی زیور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ نقل کیے. تو استخارے کی دعا پڑھیں، جہاں پر لفظ لکھا حاضل امر کا، تو اس وقت وہاں اس معاملے کا تصور کریں کہ میرے لیے خیر ہے تو آسان کر دے، اور اگر خیر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے. تو یہ جو ہے وہ استخارے کی دعا وہاں آپ دعاؤں کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. دوسرا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں سونے سے پہلے. 10 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں، اور اپنے بستر پر لیٹ کر یا خبیرو کا ورد کرتے رہیں، اور نیت رکھیں کہ اے خبر دینے والے، میرے اس معاملے میں مجھے اطلاع دے، خبر دے کہ یہ میرے لیے خیر ہے، یہ خیر نہیں ہے، میں یہ کروں یا نہ کروں. یہ نیت کر کے سو جائیں. 3 دن سے 7 دن تک استخارہ کریں. تو کوئی اچھا خواب آئے، اس کے اچھے سائنز ہوں جو آپ بالکل واضح طور پہ ان کو معلوم کر سکتے ہوں، تو آپ سمجھ لیں کہ معلوم یہ کام میرے لیے خیر ہے. لیکن اگر خواب ایسا ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتا تو پھر کسی عالم سے، کسی ماہر فن سے اس کی تعبیر پوچھ لیں. یا یہ کہ خواب کے اندر لکھا ہے کہ اگر خواب میں جو سفید رنگ دیکھا، سبز رنگ دیکھا یا سرخ رنگ دیکھا، تو اس قسم کے رنگ دیکھیں، اس کا مطلب یہ خیر کی بات ہے. اور اگر اس میں سیاہ دیکھا، نیلا دیکھا، ایسا رنگ اگر دیکھا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آپ کے حق میں اچھا نہیں ہے، آپ اس سے باز آ جائیں. تو یہ استخارے کا طریقہ. اب کن چیزوں میں الاؤ ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ چیزیں جو شرعن ممنوع نہیں ہیں، شریعت کے اندر ان کی ممانعت نہیں ہے، ان کے بارے میں آپ استخارہ کر سکتے ہیں. یا شریعت میں ان کو واجب یا ضروری قرار نہیں دیا گیا، ان کے بارے میں آپ کو استخارہ کرنے کی اجازت ہے. لیکن اگر مثلا نماز ہے، نماز آپ پر فرض ہے، اس کے استخارہ جائز نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں. روزہ آپ پر فرض ہے، اس میں استخارہ جائز نہیں ہے کہ روزہ میرے لیے رکھنا خیر ہے، یہ خیر نہیں ہے. زکوٰۃ دینا خیر ہے، یہ خیر نہیں ہے، کیونکہ وہ واجب اور فرائض جو وہ آپ کو پورے کرنے ہی ہیں. اسی طرح کی جو ممنوع چیزیں ہیں کہ شراب پینا حرام ہے، اب آپ استخارہ کریں کہ یا شراب پینے میں خیر ہے، یہ خیر نہیں ہے، پیوں یا نہ پیوں. یا اسی طرح کے زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے. تو جو جتنے ممنوع امور ہیں ان میں بھی استخارہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. چنانچہ لکھا ہے کہ حج ہے، حج کے بارے میں یہ استخارہ کرنا تو جائز ہے آپ کو کہ میں اس جمعرات کو جو روانہ ہوں حج کے لیے، یا اگلی جمعرات کو روانہ ہوں، کس دن میں روانہ ہوں، کس تاریخ کو میں روانہ ہوں. اس کا تو استخارہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا استخارہ نہیں کر سکتے حج پہ جاؤں کہ نہ جاؤں. اس کا کیوں حج فرض ہے، تو فرض حج ہے تو پھر آپ کو یہ استخارہ کرنے کی اجازت نہیں کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں. ہاں، اس کی تاریخ یا دن کے تعین کے لیے آپ استخارہ کر سکتے ہیں. باقی رہا آپ کو اسکول کا معاملہ، تو اسکول کے لیے آپ استخارہ کر سکتے ہیں کہ اس سال میں اسکول لوں یا نہ لوں، تو اس سلسلے میں آپ استخارہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی تعلیمی ضرورت ہے، اس سال ہی اسکول آپ کو مکمل کرنا ہو، اور خام خواہ آپ 1 سال گیپ کریں بلا وجہ بغیر کسی طبی یا شرعی ضرورت کے، تو وہ میرا خیال ہے کہ آپ نہ کریں، بلکہ آپ اپنا اسکول پورا کریں. لیکن اگر کوئی طبی ضرورت ایسی پیش آ گئی یا شرعی ضرورت ایسی پیش آ گئی یا جسمانی یا صحت کے حوالے سے کوئی ایسا عذر پیش آ گیا ہے، اس سال آپ اسکول نہیں جانا چاہتے، آپ وہ اگلے سال جانا چاہتے ہیں، پھر آپ استخارہ کر لیں اس سال اسکول جانا یا نہ جانا میرے حق میں خیر ہے یا خیر نہیں ہے. تو اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت فرمائیں گے اور اچھی رہنمائی ہو جائے گی. جو لوگ استخارہ کر کے کام کرتے ہیں، یعنی اللہ سے انہوں نے مشورہ کر لیا، اب انہوں نے کام کیا لیکن نتیجہ ان کے موافق نہیں آیا. مثال کے طور پہ کاروبار شروع کیا تھا استخارہ کر کے اور وہ کاروبار ٹھپ ہو گیا. کسی نے شادی کی تھی اور استخارہ کر کے اور وہ کامیاب نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی خدا نخواستہ. تو اب وہ کیا اس پہ راضی برضا رہیں کہ میں اللہ کے اس فیصلے پہ بھی راضی ہوں کہ اس نے تو مجھے یہ گائیڈ کیا تھا کہ شادی کرو اور یہ ناکام ہو گئی شادی؟ تو اس کے بارے میں کیا گائیڈنس ہے؟ ماشاءاللہ.
بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے. ہاں یہ ایسا ہوتا ہے استخارہ کیا اور اس کے بعد نتیجہ نکلا، بعد میں انسان کے سامنے نقصان آتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انالائز کرنا ضروری ہے، یہ تجزیہ کہ آپ نے اس استخارے کے خواب سے نتیجہ صحیح نکالا ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے اجازت تھی کہ آپ یہ کر لیں یا منع کر دیا گیا تھا. کیونکہ خواب اگر آیا تو اس کی تعبیر کا تعین ہر ایک کے بس کی بات نہیں. ہو سکتا ہے کہ تعبیر کا تعین غلط رخ میں کر دیا گیا اور آپ کو مسائل پیش آ گئے، ایسا ہو سکتا ہے. اور بس اوقات آپ کے دل کا رجحان کو صحیح سمجھ نہیں پائے، آپ نے سمجھا یوں نہیں یوں کر لیں. تو پہلی بات تو کہ تجزیہ اور انالائز جو رزلٹ آپ اس سے اخذ کر رہے ہیں وہ اس کو بالکل ڈیفینیٹ صحیح ہونا چاہیے. اب اگر کل کو پرابلم کریٹ ہو گئے تو اس میں یہ بدگمانی کی جا سکتی ہے کہ آپ نے انالائز صحیح نہیں کیا، ہو سکتا ہے مطلب کچھ اور ہوتا اور آپ نے کچھ اور سمجھا، ایک بات. اور دوسری بات یہ اگر آپ نے ایکوریٹ نتیجہ نکالا تو صحیح نکالا، ماہر فن نے بتایا آپ کو، آپ نے اس کے مطابق کر لیا، پھر ایسی ہارڈ شپس آ رہی ہیں تو پھر آپ منتظر رہیں، انتظار کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پہ ضرور خیر نکالیں گے. یہ اس میں بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہتری ہوگی کہ یہ ہارڈ شپ جو آ رہی ہیں اتنے عرصے، یہ اس کا نتیجہ اور رزلٹ اچھا نکلے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک کسان پورا سال یا 6 مہینے فصل اگاتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، لیکن رزلٹ اس کا اچھا آنا ہے. محنت مشقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رزلٹ اچھا نہیں آئے گا. یا یہ کہ بچہ جو ہے اس نے 9 مہینے بعد پیدا ہونا ہے، 9 مہینے کے دوران میں ماں پر جو مشکلات آ رہی ہیں، جو ہارڈ شپس آ رہی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں نتیجہ خراب نکلے گا. ہو سکتا ہے 9 مہینے بعد جب بچہ پیدا ہوگا صحت مند سالم تو گویا کہ نتیجہ اس کا صحیح نکلا. تو اس سے شادی کر لی، کاروبار کر لیا، شروع میں پریشانی اور جو بزنس دگردوں نظر آ رہا ہے تو صبر رکھیں کہ پھر انتظار کریں کہ انشاءاللہ اس کا نتیجہ جو رزلٹ اچھا نکلے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارے کے ساتھ کیا. اور حدیث میں آتے استخارہ جب آپ نے کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نادم نہیں ہونے دیں گے. اللہ کفایت کرتے ہیں، اب آپ کو ندامت نہیں ہوگی، ضرور اس کا نعم البدل عطا کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو منافع دے رہے ہوں، آپ کو اس سے کوئی نفع ہی پہنچ رہا ہو، لیکن آپ اس نفع کو آپ نقصان سمجھ رہے ہیں. پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو نفع سمجھ کے آپ کو دے رہا ہے آپ اس کو نقصان سمجھ رہے ہو. تو اس لیے جو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کچھ ہو. اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ ایک چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اور ایک چیز کو تم اپنے لیے شر سمجھتے ہو تمہارے لیے خیر ہے. تو اس لیے یہ انالائز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ استخارہ جو ہے وہ صحیح ایکوریٹ کر لیا گیا ہو. پھر کیسے بھی حالات آئیں پھر صبر کے ساتھ آپ جمے رہیں استقامت سے، جس کو رضا برقضا کہتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا.